السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ذی الحجہ اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور 30ویں صدی کے علم و معرفت کے امام تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماموں اور شیخ و مربی تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب ان سے شکر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے کبھی نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، آپ کی قوت گویائی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے فقہ کی تعلیم حاصل فرمائی اور 20 سال کی عمر میں افتاح کی مسند پر فائز ہوگا۔ قرآن و حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، جو شخص قرآن کریم کا حافظ اور حدیث رسول کا کاتب نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ وہ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کے بھی امام تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے، مجھے سلوک اور معرفت کا بلند ترین مقام فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ واز گوئی سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واز کہنے کا حکم فرمایا تو بیان کرنا شروع کر دیا، جس کو سن کر بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ موت کے وقت ذکر میں مصروف تھے کہ اسی حال میں 297 ہجری میں جمعے کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور امام کرخی کے قبرستان شونیزیا میں دفن کیے گئے۔ اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ چیونٹی، بہت چھوٹی سی چیونٹی اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ اتنے سے چھوٹے جانور میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر کتنی کاریگری سے بنائے، پھر ان کو سوچنے، سمجھنے، سونگنے کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ تو اپنے ماتحت وہ 1 میل کی دوری سے میٹھی چیزوں کو سونگ کر ان کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ چونٹیوں کی سردار کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے تمام ماتحت چونٹیوں کو بلاتی ہے اور وہ اس چیز کو اٹھا کر اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں۔ اگر کسی دانے کے جمنے کا خطرہ محسوس ہو تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں سردی کے لیے اور اسی طرح برسات کا موسم آنے سے پہلے یہ ذخیرہ جمع کر لیتی ہیں۔ بغیر کسی آلے اور بغیر کسی مشین کے گرمی اور برسات کے موسم کی انہیں کون خبر دیتا ہے؟ انہیں کس طرح معلوم چلتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو ایسے ہنر سکھا دینا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل طور پر وضو کرتا ہے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور کے رشتہ دار سے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ کپڑوں میں کرتا استعمال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑوں میں قمیض بہت پسند فرماتے تھے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا ہے۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے اور ہر دیکھنے والی آنکھ زناکار ہوگی۔ اور دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا سے اس طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان اہل ایمان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسیحیوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ انہیں گرمی کا احساس ہوگا نہ سخت سردی محسوس ہوگی۔ اور طب نبوی سے علاج کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ الحمدللہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ 4 منٹ 20 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔